السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم ایک ایسی بابرکت اور عظیم الشان رات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول سکتی ہے اور آپ کی زندگی میں خوشیوں کا نیا اجالا لا سکتی ہے۔ پیارے ناظرین، ملاحظہ کیجئے کہ ایک گھڑی ہے، اس میں 1 سیکنڈ، 1 منٹ اور 1 گھنٹہ ہوتا ہے، لیکن سال بھر میں ایک شب ایسی بھی جلوہ گر ہوتی ہے جس میں یہی 1 سیکنڈ 23 گھنٹوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور جس میں 1 منٹ 58 دنوں کی وسعت پا لیتا ہے، اور جس میں 1 گھنٹہ 9 سال اور 18 ماہ کی طوالت اختیار کر لیتا ہے، اور جس میں ایک رات 83 سال اور 4 ماہ کے برابر قرار پاتی ہے۔ جی ہاں، یہ لیلۃ القدر ہے۔ یوں تو سارا سال ہی ہر خردہ سیکنڈ اور ہر لمحہ اللہ رب العزت کا کرم جاری و ساری رہتا ہے، اور اگر یہ فیضان الہی نہ رہے تو دنیا ویران ہو جائے۔ لیکن ماہ رمضان خصوصی ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 ایام تو نہایت ہی خصوصی ہیں، اور اس آخری عشرے کی 5 طاق راتیں تو سراسر سپر اسپیشل ہیں، کیونکہ انہی میں لیلۃ القدر پوشیدہ ہے۔ اور آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم آپ سے وہ زبردست اعمال، وظائف اور عبادتیں شیئر کریں گے جو ہم ان طاق راتوں میں بجا لا سکتے ہیں۔ بالخصوص 27ویں شب میں ہم کون سی عبادتیں اور وظائف کر سکتے ہیں جن سے روح کو بہت زیادہ تقویت مل جائے گی، اور جس سے ہمیں بے پناہ فائدہ پہنچے گا اور برکتیں نازل ہوں گی۔ آپ کو ہمارے ساتھ یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ یہ ایسی رات ہے جو کسی اور امت کو عطا نہیں کی گئی۔ یہ ایک شب آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یقین مانیے، یہ ایک رات زندگی میں جاری تمام معاملات کو یکسر بدلنے کی قوت رکھتی ہے۔ بس تھوڑی سی توجہ درکار ہے۔ اگر آپ خشوع و خضوع کے ساتھ کام کریں اور توجہ دیں تو آپ کی زندگی میں 360 درجے کا مکمل انقلاب آ جائے گا۔ بس یہ محض سنہرا نہیں بلکہ ایک بہترین موقع ہے۔ یہی وہ عظیم شب ہے جس میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی بار اتارا گیا، اور بصورت وحی آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ سابقہ امتوں کی عمریں طویل تھی اور ان کی زندگیوں کے دورانیے وسیع تھے، اور کئی بزرگان دین ایسے گزرے جو 1000 برس تک مسلسل عبادت اور جہاد میں مصروف رہے۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو عبادت میں ہم سے سبقت لے گئے، جبکہ ہماری زندگیوں کے دورانیے بھی قلیل ہیں، اور ہم تو کھانے پینے اور نیند میں بھی وقت صرف کرتے ہیں۔ تب یہ سورہ قدر نازل ہوئی۔ گویا رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ تمہاری عمریں تو نہیں بڑھ سکتی، لیکن تمہارا اجر تو بڑھ سکتا ہے۔ اگر 1000 ماہ کی طویل عمر میسر نہیں تو نہ سہی، ہم تمہیں ایک ایسی رات عطا کریں گے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہوگی۔ چنانچہ یہ آپ کی زندگی کی سب سے زیادہ خصوصی راتوں میں سے ایک ہے، اور اسے لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، اس کے بھی مختلف اسباب ہیں۔ اول یہ کہ یہ بزرگی اور عظمت والی شب ہے۔ یہ بڑی شرف و منزلت اور نہایت بلندی و وقار والی زبردست رات ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں صراحت کی گئی کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دوم یہ کہ یہ فیصلہ اور تقدیر کی رات ہے۔ قرآن مجید میں آیا کہ اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ امور کے فیصلے 15 شعبان کی شب ہوتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں یہ فیصلے ان فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں جنہوں نے ان امور کو سر انجام دینا ہے۔ اور پھر اس کا ایک معنی تنگی بھی ہے، یعنی آسمان سے اس قدر ڈھیر فرشتے اور ان کے لشکر زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین فرشتوں کی کثرت سے تنگ پڑ جاتی ہے۔ اب فرشتوں کا یہ نزول دراصل خدائی برکت کی نشانی اور رحمت و فیضان الہی کا نزول ہے، یعنی یہ ایک علامت ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بھی فرشتے وہ تلاوت سنتے ہیں، چنانچہ
چنانچہ کثیر تعداد میں فرشتے اور ملائکہ کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں اور انہیں ان کے فرائض سونپے جاتے ہیں۔ لاکھوں برس سے عبادت میں مصروف یہ فرشتے جب زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کو دیکھتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے قیام یا قعود کی حالت میں ہے تو اسے سلام کرتے ہیں۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محو ہوتا ہے اور فرشتے اس پر سلامتی بھیجتے ہیں، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور جب حضرت جبریل امین کسی مومن سے مصافحہ اور سلام کرتے ہیں تو اس بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں اور خوف و خشیت الہی کی ایک خاص کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ یہاں قرآن مجید میں فرشتوں کے ساتھ خاص طور پر حضرت جبریل علیہ السلام کا نام لے کر ذکر کیا گیا تاکہ ان کے اختیار، جاہ اور مرتبے کو واضح کیا جا سکے اور اس رات کی اہمیت مزید اجاگر ہو جائے۔ تو یہ رات سراپا سلامتی ہے، یہ سزا سے معافی کی شب ہے، یہ شیطان کے شر سے بچاؤ کا حصار ہے، یہ رحم اور عفو درگزر سے معمور ہے۔ غرض رمضان کی تمام تر رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کا جو نچوڑ ہے وہ لیلۃ القدر میں پنہاں ہے، اور اس کا بڑا اعلان یہ ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام یعنی عبادت کی، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان 10 ایام کی اہمیت اس حقیقت سے بھی آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ان آخری 10 دنوں کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ آخری عشرہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت عبادت کی تیاری فرماتے، عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار فرماتے اور راتوں کو عبادت کے نور سے زندہ رکھتے، اور ایک خاص منصوبہ بندی پر مبنی سرگرمی یعنی اعتکاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد عالی شان ہوا کہ میں نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تاکہ شب قدر کو تلاش کر سکوں، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے آگاہ کیا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہیں، لہذا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ میرے ساتھ اعتکاف کرے۔ اب چلیے 27ویں شب کی اعمال نامہ فہرست شروع کرتے ہیں کہ وہ کون سے افعال ہیں جو آپ نے سر انجام دیے ہیں۔ اول یہ کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، جس پر پورے قرآن مجید کے ختم کا ثواب ملے گا۔ دوم یہ کہ آپ نے کثرت سے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سوم یہ کہ آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چہارم یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، صلی اللہ علی محمد۔ یہ مختصر بھی ہے اور جامع بھی۔ پنجم یہ کہ آپ نے 100 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ششم یہ کہ آپ نے اس رات کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات اور تحائف کی صورت میں سخاوت کرنی ہے۔ ہفتم یہ کہ آپ نے نماز تہجد ادا کرنی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے جو التجا تہجد تک پہنچ جائے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ تہجد کے وقت کی دعا وہ تیر ہے جو ہمیشہ نشانے پر لگتا ہے۔ ہشتم یہ کہ آپ نے جنت الفردوس کے حصول اور جہنم سے خلاصی کے لیے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس وجوارک۔ نہم یہ کہ دوزخ کے عذاب سے پناہ کے لیے پڑھنا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ دہم یہ کہ دنیا و آخرت کی فلاح کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی تلاوت کرنی ہے۔ 11ویں نمبر پر گناہوں کے معافی
معافی کے لیے یہ طاقتور استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 12ویں نمبر پر یہ دعا لازمی پڑھنی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، 1-2 پارے منتخب کر لیجئے اور رات کے آخری تہائی حصے میں الہا وزاری کے ساتھ دعائیں کرنی ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب آسمان دنیا پر یہ ندا دی جاتی ہے کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت ادا کرنے سے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ بزرگان دین کا یہ بھی معمول تھا، وہ آخری عشرے کی ہر شب میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے ادا فرماتے تھے۔ شب قدر میں نوافل کی کم سے کم تعداد 2 اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت ہے، جبکہ درمیانہ درجہ 200 رکعت کا ہے۔ ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ قدر اور 1 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اس طرح جتنی بھی نفل کی آپ نے نیت کی ہے، خواہ 200 ہوں یا 100، وہ ادا کر لیجئے۔ اس کے علاوہ مختلف اسالیب کے نوافل بھی منقول ہیں، جیسے سورہ علم نشرح یا سورہ تکاثر کے ساتھ۔ پیارے ناظرین، خوب دل جمعی اور خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سن 2026 میں لیلۃ القدر کی تمام تر برکتیں نصیب فرمائے۔ اخیر میں آپ سے التماس ہے، گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوماتی اور روحانی کاوش پسند آئی ہو تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔